کیوں قرآن وہ سمجھ نہیں رہا ہے نا چیزوں کو. اور کس طرح حالات ہیں ہمارے معلوم ہے. جیسے ایک بھیڑ چرانے والا، بے عقل ہیں ہم لوگ. بھیڑ چرانے والا جب بھیڑوں کو چرانے لے جاتا ہے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم کو چرانے والا کسائی کے پاس لے جا رہا ہے یا ہم کو چروانے لے جا رہا ہے. ہم ایسی پیروی کرتے ہیں. اور قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل من ربکم، قرآن کی پیروی کرو. قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستکون فتنہ، صحابہ کی جماعت سے کہ ان قریب میرے صحابہ فتنے اٹھیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہاں سے اٹھیں گے، کیوں اٹھیں گے، یہ ہو. ہمارے یہاں ہوشیار رہتے تو بھی سوال کرتے ہم لوگ کچھ زیادہ ہوشیار ہیں نا. غلط بول رہا بیٹا بتایا میرے کو. مل مخرج منہ یا رسول اللہ. عرض کی یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیں. آپ کتنی تہذیب سے بات کرتے تھے ہیں. تو آپ سب نے قرآن پاک کو اٹھایا، ہاتھ وحبل اللہ المتین. کہا میرے صحابہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا تمہارے پاس ہے. جب تک اس قرآن کو تم پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہی میں نہیں پڑو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اس قرآن پاک میں تم سے پہلے والوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بیچ کے اختلاف. اتنی ساری خوبیاں قرآن میں جمع ہیں. اب قرآن نہیں سمجھنے سے نماز میں نقصان کیا ہو رہے ہیں ذرا آپ توجہ دیں گے. 5 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ. کسی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا. نہیں آپ نماز میں سب سے پہلے کہتے ہیں نیت تو خیر جانتے ہی ہیں اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے. یہ کہتے ہو نا، اس زبان سے کہہ رہے ہو تو بڑا کس کو مار رہے ہو؟ اپنے آپ کو مار رہے ہو یا اللہ کو مار رہے ہو؟ اگر بڑا اللہ کو مار رہے ہو تو بصیرت مصطفیٰ ہونی چاہیے آپ کے اندر، جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بڑا مانا. غلط عرض کر رہا ہوں، آپ دنیا میں تھے، دنیا داری آپ میں نہیں تھی. پھر آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھا آپ نے؟ یہ اللہ میرا دل تیری تعریف بیان کرتا ہے، تیری شان بیان کرتا ہے. مبارک ہے تیرا نام و بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، تیرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مخلوق میں کسی کی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی. یاد رکھیے اس چیز کو. ہاں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 4. تم کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. سورہ نساء آیت نمبر 108. تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اور جس کا گناہ کر رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے تو لوگوں سے کیوں ڈرتے پھر رہا. تو آپ نے یہ کہا ثنا میں. پھر آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، اللہ کی پناہ لی کہ پروردگار تیری پناہ لیتا ہوں، ہے نا، شیطان مردود سے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے. ٹھیک. پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. ہم تو حساب خود ہی کرنے بھڑ جاتے ہیں. کسی نے رے کہہ دیا تو میرے کو رے کہہ دیا. اللہ نے تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت دے دی تو لوگوں کو اپنے پیر کی جوتیاں نہ سمجھو. انہی محبوب بندوں میں اللہ کے جو ہے نا، اللہ کے محبوب بندے ہیں جسے ہم ذلیل اور پیر کی جوتی سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ اس کو 50 سال کی زندگی دینے والا ہو اور ہمیں اگلے پل موت دینے والا ہو. مرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیں اس چیز کو. اپنے میں دوسرے میں حسن ڈھونڈے. حضرات نے اللہ نے کہا بلا تجسسوا، میرے بندوں میں مت دیکھو، اپنی ایک غلطی معاف مت کرو، دوسرے کی ہزاروں معاف کرو. جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو معافی کی کہ کوئی بھی گناہ کر کے اللہ میرے کو معاف کر دے گا، تو بندوں کو ہی معاف کرو. تم یہاں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ تم کو معاف کرے گا. اور غصہ زبان سے کرو، دل سے نہیں. اور معاف دل سے کرو، زبان سے نہیں. میری یاد رکھیں اس چیزوں کو. ہاں. پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، مالک یا اللہ سیدھا راستہ چلا. نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہی اللہ کی عبادت ہے. اس کا مولوی صاحب خالی کچھ بھی کہتے ہیں مسلک کے تو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ کسی مولوی صاحب کو مسلک کے رجسٹر لے کے اللہ نہیں پوچھے گا. جی سورہ زخرف آیت نمبر 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت اور آپ کی امت کی نصیحت. ان قریب اسی پر سوال ہوگا. تب کیسے جواب دیں گے آپ قرآن پہ؟ جس کتاب کو آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، آپ کیسے قبر کے اندر جا کے جواب دے دیں گے؟ جب آپ نے اللہ کو زمین کے اوپر یاد نہیں رکھا، زمین کے نیچے کیسے اللہ یاد آ جائے گا؟ آپ کے موبائل میں آپ بے حیائی رکھتے ہیں تو بے حیائی آپ کو دکھتی ہے، اور تقریر رکھتے ہیں تو تقریر نکلتی ہے، تو اندر سے نکل آئے گا. غور کریں اس چیز کو.
پھر آپ نے کوئی بھی جیسے آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ چلا پروردگار جن پر تو نے انعام نازل کیا، بہکوں کا نہ چلا۔ ابھی جیسے آپ یہ دو صورت جیسے آپ نے مان لیجئے کوئی بھی صورت آپ پڑھتے ہیں، کوئی جیسے انما اعطیناک کل کوثر سورہ سب وہ پڑھتے ہیں کوثر، کہ ہم نے یہ سلسلم آپ کو بے شمار خوبی دی۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک، تم حبیب نماز قائم کرو اور قربانی دو گھاٹے میں جو آپ کا دشمن ہے۔ اور نماز میں اب بہت سب چیزیں ہیں۔ اب آپ جیسے رکوع میں گئے اللہ اکبر کہا، آپ نے اللہ بڑا ہے، سبحان ربی العظیم کہا، میرا رب البردگار پاک ہے اور عظیم الشان والا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد کہا، یہ اللہ ساری تعریفیں میرے رب تیرے لیے ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع گئے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ کہا آپ نے، میرا رب پاک ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، تو پھر کہا ہے اعلیٰ بنتے پھر رہے ہو۔ ایک رکعت آپ کی مکمل ہوگی، اور میں وقت بھی کم ہے آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں چاہتا۔ اب آپ دوسری رکعت میں تحیات پڑھتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو جو ہی نگاہ ملی تو آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ پروردگار جس میں سے زبان سے جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں سب تیرے لیے مولا۔ تو اللہ نے کہا السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ حضور نے عرض کی السلام علینا، پروردگار سب پہ سلامتی ہو۔ ہم چھانٹ چھانٹ کے جو سلام کرتے ہیں نا، یہ ہر منہ پھیرتے ہیں، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا ایسا ہمارے۔ السلام علینا، پھر کہا وعد اللہ صالحین، بعد میں کہا کہ اپنے نیک بندوں پہ سلامتی پہنچے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ عرض کرتے پروردگار رحمت نازل عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل عطا فرمائی تھی ابن علیہ السلام اور آپ کی آل پر۔ اللہم بارک، یہ پروردگار برکت نازل عطا فرما دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور سرور کونین کہہ رہے ہیں، سلطان انبیاء دعا کر رہے ہیں۔ یہ خالی منہ سے ہلانے سے نہیں ہوتا کہ یہ کر دے وہ کر دے، حضور دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہم بارک، پروردگار سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ چھانٹ چھانٹ کے مانگ رہے ہیں؟ بتایا میرے کو، سب کے لیے پورے کے لیے مانگی نا، السلام علینا کا سب کو سلامتی بھی مانگی اور برکت بھی مانگی اور رحمت بھی مانگی۔ کس نے مانگی؟ حضور نے مانگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے کہ مولوی کی پیروی کا۔ بولیے رسول اللہ کی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی۔ پھر کیا کہا؟ اللہم بارک، پروردگار برکت نازل عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، وہ ہمارے دینی باپ ہیں، سن لیں آپ۔